آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ بیٹوں کی تعداد میں کچھ اختلاف ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب بچپن میں انتقال فرما گئے تھے، اور یہ 3 بیٹے ہیں، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کے چوتھے صاحبزادے حضرت طیب اور 5ویں حضرت طاہر تھے، واللہ عالم۔ البتہ بیٹیوں کی تعداد پر سب کا اتفاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پیدا ہوئی، سوائے ایک بیٹے کے جن کا نام تھا ابراہیم۔ رسول اللہ کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے اور صرف 2 سال کی عمر پائی، اور رسول اللہ کے اعلان نبوت سے پہلے انتقال کر گئے۔ انہی کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی۔ یہ مکہ میں پیدا ہو کر وہیں پر وفات پاتے ہیں۔ جبکہ آپ کے دوسرے صاحبزادے کا نام تھا حضرت عبداللہ۔ یہ اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئے اور صرف 1 سال 6 ماہ 8 دن تک زندہ رہے اور طائف شہر کے اندر وفات پائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اولاد ہیں، جو کہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے، جب حضرت ابو رافع نے حاضر ہو کر ولادت کی خوشخبری دی تو اس بشارت کے موقع پر رسول اللہ نے ابو رافع کو ایک غلام تحفے کے طور پر دیا۔ 7ویں روز اپنے بیٹے کا عقیقہ کیا، 2 مینڈے ذبح کرائے، سر کے بال منڈوا کر بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی، ان کے بال زمین میں دفن کیے اور ان کا نام رکھا ابراہیم، اور تقریباً 16 ماہ زندہ رہ کر صرف 10 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا۔ اللہ نے آپ کو بیٹوں جیسی نعمت دے کر پھر یہ نعمت واپس لے لی۔ یہ بلا وجہ نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی مصلحت تھی، کیونکہ عرب میں زیادہ سے زیادہ بیٹے لوگوں کے اندر رعب اور طاقت کی علامت سمجھے جاتے تھے، جبکہ صرف بیٹیاں ہونے کا مطلب تھا کہ عرب کے لوگ اس شخص کو مردانہ طور پر کمزور یا نامور تصور کیا کرتے۔ اللہ نے ان سب لوگوں کے منہ بند کروانے کے لیے آپ کو کئی بار بیٹوں جیسی نعمت سے نوازا، مگر یہ طے تھا کہ آپ کی نسل ان بیٹوں سے آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آج کے کمزور عقیدہ کے جاہل مسلمان آپ کی اولادوں کو بھی سجدہ کر رہے ہوتے، جو کہ قبروں پر جا کر آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی اولاد کو گمراہ مسلمانوں سے بچانے کے لیے تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی رکھا، یعنی کہ آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ اگر آپ پڑھ لکھ سکتے تو عرب کے لوگ کسی بھی صورت قرآن کریم کو تسلیم ہی نہ کرتے، بلکہ وہ کہتے کہ یہ محمد نے خود سے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، یہ کوئی اللہ کی علامی کتاب نہیں۔ لہٰذا ان سب لوگوں کا منہ بند کروانے کے لیے اللہ نے اپنی مصلحت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دنیاوی معاملات سے دور رکھا، تاکہ آپ کو آخری نبی اور آپ کے معجزے قرآن کریم کو سچا ثابت کروا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کی تعداد کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، کیونکہ اہل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، جبکہ اہل تشیع صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مطابق آپ کی پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور یہ آپ کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 10 سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئیں۔ ان کا نکاح حضرت ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیٰ بن عبد الشمس بن عبد مناف سے ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو العاص کی خالہ تھیں۔ حضرت زینب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے حبار بن اسود کے نیزے سے زخمی ہوئی تھی، اور کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ کا وہی زخم دوبارہ تازہ ہو گیا، جو کہ ان کی وفات کی وجہ بنا۔ حضرت رقیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، اور یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹی ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضرت زینب سے 3 سال بعد پیدا ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے کیا تھا، اور ابھی ان کی رخصتی ہونا باقی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ اعلان نبوت کا حکم ہوا، اور قرآن پاک کے اندر ابو لہب کو لے کر بہت ہی سخت الفاظ آئے۔ اللہ نے اس کو بہت ہی سخت الفاظ کے اندر وعید سنائی کہ تیری بربادی آن پہنچی کہ تو نے سچ کو پہچان کر بھی اس کا انکار کیا۔ لہٰذا ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان سے علیحدگی اختیار نہیں کرو گے تو تمہارا میرے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بالکل حرام ہے۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح مکہ مکرمہ کے اندر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں اپنی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ 2 ہجری جب غزوہ بدر کا سال تھا تو حضرت رقیہ کو خسرہ کے دانے نکلے اور سخت تکلیف ہوئی۔ جب آپ اور صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر شرکت کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت عثمان بھی تیار ہو گئے،
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ رقیہ بیمار ہے، آپ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ کے اندر ہی رک جائیں تو یہ بھی آپ کے لیے غزوہ بدر میں شرکت کرنے کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے اندر شریک تھے کہ حضور کی عدم موجودگی کے اندر سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا، پھر ان کے کفن دفن کی تیاری کی گئی۔ یہ تمام کام حضرت عثمان نے سر انجام دیے۔ چند دن کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو جنت البقیع کے اندر حضرت رقیہ کی قبر پر تشریف لے گئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی دو نوروں والا۔ 6 سال تک حضرت عثمان کے نکاح میں رہنے کے بعد 9 ہجری کو ام کلثوم انتقال فرما گئی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام کلثوم کے دفن کے موقع پر قبر کے پاس موجود تھے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو مسلسل جاری تھے اور آپ بہت ہی دکھی تھے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں۔ آپ رسول اللہ کے اعلان نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 41 سال تھی، مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئیں۔ آپ کی پیدائش جس زمانہ کے اندر ہوئی، اس وقت قریش مکہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عادات و اطوار کے اندر حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو مشابہ نہیں دیکھا۔ ماہ رجب 2 ہجری کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور نکاح کے وقت ان کی عمر تقریباً 21 سال یا 24 سال تھی، اور سیدہ فاطمہ کی عمر تقریباً 15 سال یا پھر 18 سال کے قریب تھی۔ سیدہ فاطمہ کو اللہ نے 5 اولادیں عطا فرمائی، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت محسن۔ حضرت محسن بچپن کے اندر ہی فوت ہو گئے۔ حضرت حسن کو بنو امیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا، جبکہ صرف آپ کے ایک بیٹے بچ گئے جن کا نام تھا زین العابدین، اور صرف انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی نسل آگے بڑھی۔ رسول اللہ کی وفات کے وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس روتی ہوئی آئی تو آپ نے انہیں اپنے پاس بلا کر کان کے اندر کچھ کہا تو وہ مزید رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے سوال کیا کہ رسول اللہ نے آپ کو ایسا کیا کہا تھا کہ جو پہلے آپ رونے لگیں اور اس کے بعد مسکرانے لگیں، آپ نے فرمایا کہ پہلی بار مجھے یہ کہا گیا تھا کہ فاطمہ آج رات کو میں اپنے رب سے ملاقات کے لیے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، جس پر میں رونے لگی، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے گھر والوں میں تم مجھ سے سب سے پہلے ملاقات کرو گی، تو میں مسکرانے لگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسول اللہ کے وصال کے صرف 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئی، اور 3 رمضان 11 ہجری کو منگل کی رات 28 یا 29 سال کی عمر کے اندر آپ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔